الرحمن الرحیم۔ آج ہم حصہ غزل سے جوش ملی آبادی کی لکھی ہوئی ایک نظم ہے مناظر سحر، یعنی صبح کے جو منظر ہیں ان کے اوپر ان کی ایک نظم ہے، تو یہ ہم پڑھیں گے۔ یہ ایک آسان سی نظم ہے اور اکثر نظموں کی تشریح آسان ہوتی ہے کیونکہ اس میں بند آ جاتا ہے اور وہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے اشعار ہوتے ہیں، تو ایک کی تشریح جو ہے وہ دوسرے شعر کی تشریح کے ساتھ ملتی جلتی ہے۔ تو پہلے میں ان کا تعارف کرتا ہوں۔ جوش ملی آبادی جو ہیں یہ 1896 میں پیدا ہوئے اور ان کی وفات ہوئی 1982 میں۔ تو یہ بھی فیض احمد فیض کے پاس ہی ان کی وفات ہوئی۔ یہ بڑے مشہور ہیں، جوش ملی آبادی جو ہیں یہ مشہور شعراء میں آتے ہیں۔ جوش کا اصل نام شبیر حسن خان تھا، وہ ملیح آباد لکھنؤ میں پیدا ہوئے، تو اس سے ثابت ہوا ملیح آباد ایک جگہ کا نام ہے اور وہ لکھنؤ ہندوستان کا جو کلکتہ کا علاقہ ہے، یعنی جو مشرقی ہندوستان ہے اس طرف کے علاقے میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام بشیر احمد بشیر تھا جو خود بھی ایک اچھے شاعر تھے۔ نسلاً یہ آفریدی تھے، آباء و اجداد کا تعلق وادی تیرا سے تھا۔ جوش نے ابتدائی تعلیم اپنے گھر میں حاصل کی اور عربی فارسی پر اچھی خاصی دسترس حاصل کی، یعنی اچھی خاصی مہارت حاصل کر لی، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر ایک کے تعارف میں عربی، فارسی اور انگریزی تینوں کا ذکر آ رہا ہے۔ اس زمانے کے لوگ، اور ان کو اسی لیے تو سلیبس میں شامل کیا گیا ہے کہ اس زمانے کے لوگ ان علوم کو حاصل کر کے، تو سبھی علوم کو وہ حاصل کیا کرتے تھے اور ان علوم کو خصوصاً حاصل کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد وہ سینٹ پیٹرس کالج آگرہ سے انہوں نے مزید تعلیم حاصل کی۔ یہ بھی ہندوستان میں دلی کے قریب آگرہ جگہ ہے، تاج محل آگرہ کا مشہور ہے۔ جوش کا تعلق ایک جاگیردار گھرانے سے تھا، یعنی ان کے پاس زمینیں زیادہ تھیں۔ جن کے پاس زمین زیادہ ہوتی ہے نا وہ جاگیر کہلاتی ہے زمین ان کی، تو وہ اس زمین کے مالک کو جاگیردار کہتے ہیں۔ ایک جاگیردار گھرانے سے تھا، لیکن والد کے انتقال سے سارا خاندان ان کا جو ہے وہ انتشار کا شکار ہو گیا اور پھر تلاش معاش کے سلسلے میں کافی پریشان رہے۔ تلاش معاش کا مطلب ہے جاب، روزگار کے سلسلے میں، یعنی وہ پھر جب تک والد رہتا ہے تو تب تک تو بچہ والد سے مانگ لیتا ہے نا سب کچھ، جب والد چلا جائے تو پھر آپس میں بھائیوں کے آپس میں جائیداد کے بٹوارے اور جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں اور بعد میں بعض کو مل جاتا ہے، بعض رہ جاتے ہیں، تو ان کو پھر بعد میں جاب کے سلسلے میں بڑی پریشانی ہوئی۔ آخری کا دارالترجمہ جامعہ عثمانیہ حیدرآباد میں ملازمت اختیار کی۔ یہ جامعہ عثمانیہ حیدرآباد ہندوستان کی ایک بڑی مشہور یونیورسٹی ہے، یہ مسلمانوں کی بنائی ہوئی یونیورسٹی ہے، جس طرح علی گڑھ میں مسلمانوں نے یونیورسٹی بنائی تھی نا، تو یہ اس سے بھی شاید پرانی ہے۔ جامعہ عثمانیہ حیدرآباد کے بنے ہوئے ویڈیو لیکچرز میں نے 1985 میں انڈین ٹی وی پہ خود دیکھے ہوئے ہیں۔ جامعہ ملیہ عثمانیہ اس کو کہتے ہیں، اور یہ حیدرآباد دکن کی ایک جگہ ہے۔ یہ ہندوستان میں اگر بمبئی سے نیچے کی طرف جنوب کی طرف جائیں تو وہاں جو آگے ریاست آتی ہے ریاست حیدرآباد دکن، اس کی باقاعدہ اپنا ایئرپورٹ ہوتا تھا اس ریاست کا، اس کا اپنا سربراہ ہوتا تھا، اس کی اپنی کرنسی ہوتی تھی، اس کا اپنا پوسٹ آفس ہوتا تھا اور اس کی اپنی علیحدہ فوج ہوا کرتی تھی۔ یہ بڑی مشہور ریاست ہے ہندوستان کی، تو وہاں انہوں نے پھر ملازمت اختیار کی، لیکن نظام حیدرآباد کے خلاف، میں نے بتایا نا وہاں کے اس کا جو بادشاہ تھا نا، شاید نہیں بتایا، اس کو نظام کہا جاتا تھا۔ حیدرآباد کا جو بادشاہ تھا اس کو نظام کا نام دیا جاتا تھا۔ اس کے خلاف انہوں نے ایک نظم لکھ دی، اس کی پاداش میں یعنی اس کے جرم میں ان کو معتوب کر دیا گیا، یعنی ان پر عقاب نازل ہوا، یعنی ان پر کہہ لیں سزا ان کو دے دی گئی۔ معتوب کا مطلب ہے کسی پر عتاب نازل ہو جانا، اور عتاب کہتے ہیں سزا کو۔ معتوب ہو کر ریاست بدر ہوئے، یعنی انہیں ریاست سے ہی نکال دیا گیا کہ تم نے ہمارے بادشاہ کے خلاف نظم لکھی ہے تو تم نکل جاؤ ہماری ریاست سے ہی، اور وہ دلی چلے آئے۔ وہاں وہ مختلف رسائل سے منسلک رہے، یعنی رسالے اس زمانے میں چھپتے تھے، چھوٹی چھوٹی کتابیں جو ہر ہفتے، ہر مہینے، ہر 2 مہینے، ہر 15 دن کے بعد چھپتی نا، انہیں رسالے کہتے تھے، چھوٹی کتابیں ہوتی تھیں یہ پمفلیٹس۔ کچھ عرصے فلمی دنیا سے اور آل انڈیا ریڈیو سے بھی وابستہ رہے۔ فلمی دنیا سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فلموں کے حوالے سے بھی انہوں نے کچھ لکھا، کوئی گانے وانے لکھے، کوئی فلم کا اسکرپٹ لکھا، اور کچھ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فلمی رسالوں سے منسلک رہے۔ اور ریڈیو جو تھا اس زمانے میں، ریڈیو بڑا اہم ایک میڈیم تھا میڈیا کا، جس کے ذریعے لوگوں تک خیالات اور نظریات پہنچائے جا سکتے۔ ریڈیو سے بھی انہوں نے ریڈیو میں بھی جاب کی۔ ادبی خدمات کے حوالے میں آج کل کے ریڈیو سے ویسے نہ اس کا مقابلہ کیجیے گا، آج کل کے ریڈیو میں جو وہاں پہ جو بیٹھ کے وہ گانے اور میوزک کو مکس کر کے جو اردو کا حشر کرتے ہیں، اس سے تو بہتر ہے کہ وہ نہ ہی کچھ بولیں، صرف گانے ہی لگاتے رہیں۔ آج کل کے تو وہ جو
ہے جو انہیں ڈی جے شاید کہا جاتا ہے، وی جے یا ڈی جے انہیں بولتے ہیں، ڈی جے ہی بولتے ہیں بالکل شاید، وہ پتہ نہیں کس طرح کی اردو بولتے ہیں، اس سے نہ مقابلہ کیجیے گا۔ ہمارے زمانے میں جو اردو بولی جاتی تھی، ہماری تو اردو ہی جو ہے وہ اس میں کہہ لیں کہ جو معیار اور جو ہم اردو میں اتنے تھوڑی بہت ہمیں اردو آتی ہے وہ اس ریڈیو کو سن کے ہی تو آئی ہے۔ تو وہاں وہ ادبی خدمات کے سلسلے میں ہندوستانی حکومت نے سب سے بڑا ادبی اعزاز دیا، اس کا نام تھا پدما بھوشن۔ یہ ہندوستان کا ہی ذکر ہو رہا ہے، اور یہ ہندوستان یعنی جب اکٹھا تھا نا ہندوستان پاکستان، اس وقت کا پدما بھوشن ان کو کوئی ایوارڈ تھا وہ دیا کہ ان کی خدمات کے سلسلے میں۔ قیام پاکستان کے بعد یہ کراچی چلے آئے، ان کا انتقال اسلام آباد میں ہوا اور وہیں پہ یہ دفن ہوئے۔ جوش کو ادبی ماحول ورثے میں ملا تھا، یعنی وراثت میں ملا تھا، والد کی طرف سے ملا تھا۔ انہوں نے شعر گوئی کی ابتدا تقریباً 9 سال کی عمر سے کی۔ ابتدا میں انہوں نے غزلیں کہیں، لیکن جلد ہی وہ نظم کی طرف مائل ہو گئے، یعنی وہ نظم لکھنا شروع ہو گئے۔ نظم نگاری میں انہیں ایک خاص مرتبہ حاصل ہے، ان کی نظموں میں مناظر فطرت کی عکاسی، انقلابی رنگ اور شباب کی ولولہ انگیزی پائی جاتی ہے، اس لیے انہیں شاعر فطرت اور شاعر انقلاب بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی وہ فطرت کے مناظر کو بڑے خوبصورتی سے بیان کرتے ہیں اور ولولے اور جوش کے ساتھ بیان کرتے ہیں، اس لیے انہیں فطرت کا شاعر کہا جاتا ہے اور شاعر انقلاب بھی کہا جاتا ہے۔ انقلاب کہتے ہیں بہت بڑی تبدیلی کو۔ اس کے علاوہ ان کی نظموں میں سیاسی رنگ بھی ہے اور احتجاجی عنصر بھی ہے، یعنی وہ سیاسی موضوعات پہ بھی بات کرتے ہیں نظموں میں، اور احتجاج بھی کرتے ہیں بعض اوقات حکومت کی پالیسیوں پہ، لوگوں کے رویوں پہ اور علمی رویوں پر، اخلاقی رویوں پر۔ جوش کو الفاظ پر بڑی قدرت حاصل ہے، یعنی بڑی مہارت حاصل ہے، ان کا ذخیرہ الفاظ بہت وسیع تھا، ان کے لہجے میں ایک خاص گھن گرج اور بہاؤ ہے۔ بہاؤ کہتے ہیں کہ بغیر رکے ہوئے بولتے چلے جانا، اور اس کے لیے ان کو الفاظ کی کمی محسوس نہیں ہوتی تھی، وہ بس تیزی سے بولتے اور الفاظ خود بخود ان کے سامنے آتے چلے جاتے۔ شعری وسائل کے فنکارانہ استعمال سے جوش نے اپنے کلام میں دلکشی اور رعنائی پیدا کی۔ دلکشی خوبصورتی اور رعنائی بھی خوبصورتی، دونوں کا ایک ہی مطلب ہے۔ یعنی شعری وسائل کے فنکارانہ استعمال سے، یعنی شعر کہنے کا جو فن تھا انہیں ملا ہوا، اس کو انہوں نے اتنی خوبصورتی سے استعمال کیا اور اتنا اس کو انہوں نے خوبصورت اور دلکش بنا ڈالا کہ وہ کسی بھی موضوع پر مسلسل اور مفصل لکھنے پہ قادر تھے۔ کسی بھی موضوع پر وہ مسلسل لکھتے چلے جا سکتے تھے اور مفصل بڑی تفصیل سے وہ لکھ سکتے تھے۔ تو یہ جوش ملی آبادی کا جو تعارف تھا مختصر سا، وہ آج ہم نے پڑھا ہے، اور یہ میں نے مختصر سا ہی پڑھایا ہے۔ اس کا جو میں نے فوٹو نہیں لے سکا، جوش ملی آبادی کی ایک انہوں نے لکھا ہوا ہے، نیچے تصویر ہے، اردو ورنہ، ایک ان کی کتاب کا نام بھی لکھا ہوا ہے، مجھے نہیں پڑھا جا سکتا مجھ سے، تصویر میں نہیں لگا سکا اس کو، تو اس کے بھی MCQs بنائیے اور مجھے واٹس ایپ کیجیے اور اپنا ہوم ورک ساتھ ساتھ کرتے رہیے۔ اگلے ان کی جو مناظر سحر ہے اس کو ہم کل شروع کریں گے انشاءاللہ۔